ایک چیز خاص طور پر ہمارے طلباء کے لیے سمجھ لیں، شاید تفسیروں میں کہیں آپ کو کام آ جائے. قرآن کریم نے اس جگہ پر جو لفظ ذکر کیا ہے لا تخف، تم ڈرو مت. اب جانتے ہو خوف کے معنی ڈرنے کے ہیں. اسی کا مترادف ایک لفظ اور آتا ہے تحزن. حزینہ یحزن، اس کے معنی بھی آتے ہیں ڈرنا. قرآن کریم میں دونوں الفاظوں کا استعمال ہے. کہیں پر خوف کا لفظ استعمال کیا گیا، کہیں پر حزن کا لفظ استعمال کیا گیا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ خاص طور پر تفسیر کے طلباء اس کو ذہن میں رکھیں کہ خوف اور حزن یہ دونوں ایک نہیں ہیں. ہم لوگ اس کو مترادف سمجھتے ہیں کہ دونوں کے معنی ایک ہیں. دونوں کے معنی ایک نہیں ہے، دونوں کے معنی میں بہت بڑا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ آپ قرآن کریم کی دیگر آیتوں میں غور فرمائیں. قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو جب ذکر کیا تو خوف کا لفظ ذکر کیا ہے. اسی خوف کا تذکرہ مختلف جگہوں پر کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آپ ہٹیں، آقا علیہ السلام جب ہجرت کو تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام غار کے اندر تشریف فرما ہے. آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کی جھولی میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. کفار مکہ آتے ہیں غار کے دروازے پر. حضرت ابوبکر صدیق جب کفار مکہ کے قدم دیکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں. اس موقع پر آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دی ہے، اے میرے ساتھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں لا تخف، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آقا علیہ السلام جب حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دے رہے ہیں تو فرما رہے ہیں لا تحزن، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعے پر آپ نظر ڈالیں. جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق کے اندر رکھا ہے اور جب دریا کے اندر ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوف زدہ تھی. نہ جانے کیا ہوگا، میں اپنے بچے کو ڈال تو رہی ہوں لیکن اگر فرعون کو خبر ہو گئی کہ ایک بچہ زندہ ہے اور فلاں عورت کا وہ بچہ ہے، خدا جانے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی، ان کا جو خوف تھا اس کو ختم کیا. اس کے لیے قرآن کریم نے الفاظ ذکر فرمائے لا تخافی ولا تحزنی. دو لفظ کا وہاں پر تذکرہ ہے، خوف کا بھی تذکرہ کیا گیا، حزن کا بھی تذکرہ کیا گیا. آخر ان دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے کہ خوف ایسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں انسان کو اپنی ذات پر خطرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات پر خطرہ تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا لا تخف. اور حزن کا جو لفظ ہے وہ وہاں پر استعمال کیا جائے گا جہاں پر آدمی کو اپنی ذات کا خوف نہ ہو بلکہ اپنے کسی پیارے کی ذات کا خوف. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے اندر موجود ہیں، قرآن کریم نے وہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہاں پر خوف نہیں، صرف لا تحزن ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جبکہ فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے تم غم نہ کرو، خوف نہ کرو. حضرت ابوبکر صدیق کے لیے لفظ لا تحزن کا استعمال ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ابوبکر صدیق اگرچہ دشمنوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ اگر دشمن کے ہاتھوں آج پکڑے گئے تو میری بھی خیر نہیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ میں بھی نہ جانے کیا معاملہ ہو، لیکن قرآن لا تحزن کہہ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات پر قطعاً اس وقت بھی کسی چیز کا خوف نہیں. اگر غم تھا، اگر فکر تھی تو آقا علیہ السلام کی فکر تھی. تو ان دونوں لفظوں کا فرق شاید آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ لفظ خوف کا استعمال ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر انسان کو اپنی ذات پر خوف محسوس ہو، اپنی ذات پر کوئی خطرہ محسوس ہو، اور لفظ
قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر دونوں لفظ استعمال کیے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ جانتی ہیں کہ اگر فرعون کو میری اس بات کی خبر ہو گئی کہ میں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا ہے تو میری بھی خیر نہیں اور میرے بچے کی بھی خیر نہیں۔ تو ڈر دونوں چیزوں کا ہے، اپنی ذات کا بھی ڈر ہے، اپنے بیٹے کی ذات کا بھی ڈر ہے، اس لیے قرآن نے دونوں لفظوں کو استعمال کیا، لا تخافی ولا تحزنی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے جب جدا ہو گئے، ان کو الگ کر دیا گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام مستقل روتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے 40 سال تک مسلسل حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، کچھ نے 80 سال کی مدت لکھی ہے، اور بھی مختلف روایات ہیں، لیکن وہاں پر بھی قرآن کریم نے جب تذکرہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کا، فکر کا، خوف کا، تو وہاں پر بھی جو تذکرہ ہے وہ لا تحزن کے ساتھ میں، حزن کے ساتھ میں وہاں پر بھی تذکرہ کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دیگر بیٹے تھے انہوں نے تذکرہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور اس بات کو کہا ہے کہ آپ مسلسل غم کرتے رہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا، شاید آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ تو خیر ایک تفصیلی بات تھی کہ جہاں پر اپنی ذات کا خوف ہو وہاں پر لفظ خوف، اور جہاں پر دوسرے کی ذات کا خوف ہو وہاں پر لفظ حزن استعمال کیا جاتا ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا اور اس لاٹھی کو سانپ بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس معجزے کی قطعاً خبر نہیں ہے، اور جس وقت یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے لگے، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی اتنا مضبوط ہے کہ سامنے ہلاک کرنے والی چیز کھڑی ہے، یہ معلوم ہے کہ اگر سانپ کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا تو ہلاک کر سکتا ہے، جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے جب یہ حکم آ گیا کہ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر ہاتھ ڈال دیجئے، اس کو پکڑ لیجئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اب ہوگا کیا۔ اللہ نے جیسے فرمایا فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے پر ہاتھ ڈال دیا، وہ اللہ کے حکم سے اپنی پہلی حالت پر لوٹ آیا، یعنی لاٹھی بن گئی، اور پھر یہی وہ معجزہ رہا جس نے فرعون کے پسینے چھڑا دیے۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر جس وقت معجزے کا ظہور ہوا ہے، فرعون کی عمر اس وقت 400 سال ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صحت و قوت فرعون کو ایسی دی تھی کہ ان 400 سال کے اندر فرعون کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ یہ صحت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی کہ بیماری سے بالکل پاک اور صاف وہ رہتا تھا، کبھی کوئی بیماری اس کو نہیں چھوتی تھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے ہیں اور اس کو دین کی دعوت دی، اور اس نے پھر یہ کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں اور خلاف عادت چیزوں کو ظاہر کر کے تم جن لوگوں کو الو بناتے ہو، مسلمان بنا لیتے ہو، اس کا مقابلہ فلاں میدان میں فلاں دن ہوگا۔ خیر وہ وہاں پر جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ لاٹھی کا معجزہ دکھلایا ہے، یہ تو قرآن کریم بھی بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ معجزہ تھا، یعنی لاٹھی کا سانپ بن جانا، اس طرح کے جادو کو لے کر اور بھی بہت سارے جادوگر آئے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ بھی سب دوڑتے ہوئے سانپ بن گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ تمام سانپوں کو چٹ کر گئی، تمام سانپوں کو نگل لیا۔ اب جتنے تو جادوگر تھے وہ تو سب کے سب مسلمان ہو گئے اس معجزے کو دیکھ کر۔ مفسرین نے لکھا ہے بعد نے، فرعون نے اس سے پہلے کبھی بیماری کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے وہ اتنا زیادہ ڈرا کہ یک بار کی 400 دست اس کو ہوئے۔ یہ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی ایک عظمت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا